نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا علیہ وآلہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور ارفع بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد ہم اپنے آج کے خطبہ جمعہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. حاضرین و سامعین گرامی قدر، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النحل اس کی آیت نمبر 61 اس کے 3 الفاظ تلاوت کیے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات نے ان میں اپنی ایک شان کا بیان فرمایا. اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور جان لو کہ اللہ ہی کی شان سب سے بلند ہے، اور اللہ کی شان ہی فقط بلند ہے. یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ سب سے بلند شان وہ اللہ رب العزت کی شان ہے. ہمارا چونکہ آج کا گفتگو کا عنوان ربیع الثانی چل رہا ہے، اسی حوالے سے حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اور آپ کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے ہے. تو میں نے اس آیہ مبارکہ کو عنوان بنایا کہ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہم حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی غوثیت
اور آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی علمیت اس کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ جو نبوت ہوتی ہے، نبوت وہ اللہ رب العزت کی ذات کی الوہیت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبوت اللہ رب العزت کی ذات کی الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، اور الوہیت ایک ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی وحدانیت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی نے نہیں دیکھی۔ الوہیت کسی نے اپنی نظر سے نہیں دیکھی، لیکن نبوت وہ ہر کسی نے دیکھی ہے۔ تو اس طرح جیسے نبوت اللہ رب العزت کی ذات کی الوہیت کی ایک دلیل ہوتی ہے، اسی طرح ولایت وہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی کی نبوت کی دلیل ولایت ہوتی ہے۔ اب نبوت جو ہے وہ الوہیت کی دلیل ہے، گویا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی شان ہوتا ہے، نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، اور ولایت میں امت میں جو ولایت چلتی ہے وہ ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے، گویا کہ ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اب کائنات میں اللہ رب العزت کی ذات نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء و رسول کو بھیجا۔ ہر نبی کی امت میں اولیاء بھی ہوئے، بڑے بڑے اولیاء بھی ہوئے، ایون کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے بڑے وہ نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام جتنے بڑے وہ نبی اور رسول تھے، ان کی امت میں اسی طرح ان کی شان، ولایت جو شان ہوتی ہے اپنے نبی کی، ان کی امت میں ان کی شان خضر علیہ السلام تھے کہ علم لدنی کی انتہا تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اللہ رب العزت کی ذات نے ایسی شان و شوکت اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں تھا یا کوئی مخلوق ایسی نہیں تھی جن کے اوپر ان کی بادشاہت نہ ہو۔ مخلوق کی، زمین کی ہر مخلوق کے اوپر وہ بادشاہ تھے، ہر چیز پر ان کا تسلط تھا، ہوا پر تھا، پانی پر تھا، بادلوں پر تھا، جنات پر تھا، انسانوں پر تھا، حیوانوں پر تھا، ہر چیز ان کے کنٹرول میں تھی۔ تو جتنے بڑے وہ نبی تھے، اللہ رب العزت کی ذات نے اتنے ہی بڑے ولی بھی ان کو عطا کیے۔ آصف بن برقیہ جیسے لوگ کہ جنہوں نے ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا، کیونکہ ولی نبی کی شان ہوتا ہے۔ جو شان نبی کی ہے، جو مقام اور مرتبہ نبی کا ہے، ولی اس سے ایک درجہ کم ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا اپنے نبی کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گویا کہ بادشاہ تھے، اور ان کا بادشاہ ہونا الگ، اور ان کی امت میں جو ان کی شان، ان کا ولی تھا،
اس ولی کی شان یہ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، تخت کو ہزاروں میل سے اٹھا کے آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے۔ جنات بھی تھے ان کے پاس، ان کے وزراء اور مشیر جو تھے ان میں جنات بھی تھے۔ پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے ہر نبی کو اللہ رب العزت کی ذات نے ولی دیے، ان کی امت میں اولیاء ہوئے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت میں کسی نبی کو غوث الاعظم سے نہیں نوازا، غوث الاعظم کسی کو نہیں عطا کیے، جبکہ آقا علیہ السلام آپ کی امت میں غوث الاعظم آتے ہیں، آپ کی ذریت اور آپ کی اولاد پاک سے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک سلسلہ نبوت چلتا ہے، اس سلسلہ نبوت میں محمد مصطفیٰ جیسی شان کسی نبی کی نہیں ہے، تو غوث الاعظم کسی کو کیسے مل سکتے تھے؟ جس طرح نبیوں میں سرداری آقا علیہ السلام کی ہے، اسی طرح ولایت میں سرداری حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس طرح انبیاء میں اعلیٰ مقام اور مرتبہ آقا علیہ السلام کا ہے، اسی طرح ولایت میں سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ کیوں؟ کہ ہر ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، مظہر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام جوں آپ کے کمالات میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو کمال عطا کر دیتی ہے، نبوت میں، علم میں، معجزات میں، کرامات میں، ہر چیز میں جو آقا علیہ السلام کو ارتقاء ملتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہر کمال کا بھی کمال آقا علیہ السلام کو عطا کرتا چلا جاتا ہے کہ ہر کمال نیچے رہ جاتا ہے، آقا علیہ السلام کی شان اس کمال سے بھی بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ولایت میں ہر کمال اور ہر بلندی، ہر شان نیچے رہ جاتی ہے، حضور غوث الاعظم کا مقام و مرتبہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہ جس طرح آقا علیہ السلام کی شان سب سے بلند ہے انبیاء و رسول میں، کائنات میں، اسی طرح حضور غوث الاعظم کی شان بھی بلند تر ہے امت میں اور امت میں موجود اولیاء میں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، آپ چونکہ الوہیت کی دلیل ہیں، نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، اور آپ آقا علیہ السلام چونکہ سردار انبیاء ہیں، ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اللہ کی شان رہا ہے، ہر نبی اللہ کی شان رہا ہے۔ تو جس طرح ہر نبی اللہ کی شان ضرور رہا ہے، لیکن انبیاء میں کسی کی شان مصطفیٰ کی شان جیسی نہیں رہی، اس طرح امت میں موجود ہر ولی آقا علیہ السلام کی شان رہا ہے، نبی کی شان رہا ہے، لیکن سب سے بلند اور اعلیٰ شان حضور غوث الاعظم کو عطا کی گئی، اور آپ سب سے بڑی آقا علیہ السلام کی شان بنے، آقا علیہ السلام کا مظہر بنے،
آقا علیہ السلام کے کمالات کا مظہر آپ ٹھہرے، آقا علیہ السلام کے علم آپ کو عطا ہوئے، آقا علیہ السلام کے کمالات آپ کو عطا ہوئے، آقا علیہ السلام کے پاس معجزات سے آپ کو کرامات عطا ہوئیں، آقا علیہ السلام کے پاس علم غیب بھی تھا، آقا علیہ السلام نے آپ کو بھی وہ عطا فرما دیا، آقا علیہ السلام کے پاس علم لدنی بھی تھا، آقا علیہ السلام نے وہ بھی آپ کو عطا فرما دیا۔ تو یہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ گویا نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی برہان، سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی شان ٹھہرے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب وہی آیہ مبارکہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور جان لو کہ سب سے بڑی شان اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی شان سب سے بڑی ہے۔ اب گویا ہر نبی اللہ کی شان رہا ہے، لیکن ہر نبی کا جو سردار رہا ہے وہ سردار نبی مصطفیٰ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ لوگوں، جس طرح نبی اللہ کی شان ہوتا ہے تو میری سب سے بڑی شان میرا مصطفیٰ ہے کہ انبیاء میں کوئی اتنی بڑی شان والا نہیں آیا جتنی بڑی شان والا مصطفیٰ آیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، جان لو کہ میری جو سب سے بڑی شان ہے وہ میری شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے مصطفیٰ جیسی مثال کوئی نہیں ملتی، میرے مصطفیٰ جیسی مثال کوئی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ جیسا کسی کا عکس کوئی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے کمالات جیسے کسی کے پاس کمالات نہیں ہیں، میرے مصطفیٰ کے پاس جو علم ہے وہ کسی اور کے پاس ایسا علم نہیں ہے۔ تو میری سب سے بڑی برہان اور سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی جو شان ہے وہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کو اپنی سب سے بڑی شان فرمایا ہے۔ گویا آقا علیہ السلام پوری کائنات انسانی میں سب سے بلند ٹھہرے، اور آقا علیہ السلام کی امت میں، اولیاء میں جو آقا علیہ السلام کی برہان بنے، شان بنے، ان کو غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان بنے۔ پھر جس طرح حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ اولیاء کے سردار تو ہوئے، کیسے؟ اس میں آقا علیہ السلام کی شان کیا تھی؟ عالم ارواح کا ایک جلسہ ہوتا ہے، عالم ارواح میں ایک جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے میں ایک خطاب کیا جاتا ہے، تمام انبیاء و رسول جو ہیں ان کی ارواح وہ اس جلسے میں موجود ہیں، اور اس جلسے کا عنوان رکھا جاتا ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس جلسے میں اللہ رب العزت کی ذات آقا علیہ السلام کی شان اپنے انبیاء و رسول کو دکھاتی ہے اور بتاتی ہے، اور وہ شان بتانے اور دکھانے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات ان سے ایک حلف لیتا ہے، انبیاء و رسول سے ایک حلف لیا جاتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ، اللہ رب العزت کی ذات نے انبیاء سے ایک میثاق لیا۔ اب وہ میثاق لیا جاتا ہے کہ میرا یہ جو نبی اور رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان ہی سب سے بلند ہے، اور جان لو کہ یہ آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن اگر کسی وقت تمہارے زمانوں میں ان کا ظہور ہو جائے
ان کی ولادت ہو جائے، یہ دنیا میں تشریف لے آئیں، تو پھر اپنی شریعت کو چھوڑ دینا، اپنی کتابوں کو چھوڑ دینا، اپنے معاملات کو چھوڑ دینا اور ان کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کا کلمہ پڑھنا، ان کی مدد اور نصرت کرنا، ان کے ساتھ مل کے جہاد کرنا۔ پھر جب یہ حلف ہو گیا تو حلف کے بعد پھر اچانک ایک نور نمودار ہوتا ہے، اور وہ نور تمام انبیاء کی ارواح کو ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ نور ایسے بادل کی شکل اختیار کر گیا، اور اس نور نے تمام انبیاء کی ارواح کو ڈھانپ لیا۔ انبیاء نے عرض کی یا باری تعالیٰ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا سایہ ہے، یہ کس چیز کا سایہ ہے کہ جس نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ یہ اسی مصطفیٰ کا سایہ ہے، اسی مصطفیٰ کے نور کا سایہ ہے جس کا بھی تعارف کروایا ہے، یہ اسی مصطفیٰ کریم کا نور ہے، اسی نور نے تمہیں ڈھانپ رکھا ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو دیکھا تو ہر نبی اور رسول نے آقا علیہ السلام کی تعظیم میں اپنی گردن کو جھکا دیا۔ یہ تھی اللہ رب العزت کی ذات کی وہ شان جو مصطفیٰ بن کر آئے، جو مصطفیٰ اللہ کی شان بن کر آئے، الوہیت کی دلیل بن کر آئے، تو یہ اللہ کی شان تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ کہ انبیاء نے اپنی گردنیں جھکا دیں، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو اولیاء ہوئے، ان اولیاء میں سب سے بڑا بلند اور اعلیٰ مقام جس شخص کو دیا جاتا ہے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں قدمی حاضی علی کل رقبتی ولی اللہ، لوگوں آج کے بعد میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر موجود ہے۔ ادھر انڈیا میں موجود، پہاڑوں میں موجود خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مراقبہ میں ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ادھر ان کے کانوں میں وہ آواز پڑتی ہے تو ادھر حضور غوث العظم کا اعلان سنتے ہی حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں اے حضور آپ کا قدم آقا علیہ السلام کی ساری امت کے اولیاء پر جو ہے سو ہے، اور میں نے اپنی گردن آپ کے پاؤں کے لیے جھکا دی ہے۔ تو تمام انبیاء وہ جھک گئے آقا علیہ السلام کے نور کے سامنے، اور تمام اولیاء وہ جھک گئے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کے سامنے۔ گویا جہاں انبیاء جھک جائیں، پتہ چلا کہ یہ جہاں انبیاء جھک رہے ہیں یہ سب سے بلند اللہ کی شان والا نبی ہے، اور جس کے سامنے ساری کائنات کے اولیاء جھک رہے ہیں یہ سب سے بلند نبوت کی دلیل اور نبوت کی شان غوث العظم عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ کی شان ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کو کوثر عطا کی، انا اعطیناک الکوثر۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ خیر کثیر کس چیز میں؟ آقا علیہ السلام کو امت میں بھی کثرت دی، امت میں بھی کثرت دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قیامت والے دن جب جنت میں تمام مخلوقات انسانی کی صف بندی کی جائے گی تو ٹوٹل 120 صفیں بنیں گی۔ کتنی؟ بولیے ذرا۔ 120 صفیں کل جنتیوں کی بنیں گی، اور ان میں سے 80 صفیں صرف تنہا میری امت کی ہوں گی۔ 40 صفیں وہ ہوں گی کل آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک
ہر نبی اور رسول کی ساری امتوں کو ملا کر وہ بنیں گی 40 صفیں، اور آقا علیہ السلام کو جو کثرت عطا کی وہ کثرت یہ کہ تنہا ایک آقا علیہ السلام کی امت وہ 80 صفوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ ہے امت کی کثرت۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کو معجزات کی بھی کثرت عطا فرمائی کہ جتنے معجزات آقا علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے عطا فرمائے کسی نبی اور رسول کے پاس اتنے معجزات نہیں تھے، اور سب سے بڑا آقا علیہ السلام کا معجزہ وہ ایک قرآن ہے اور دوسرا شق قمر ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے بڑے معجزات ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کو اولاد میں کثرت عطا کی، آقا علیہ السلام کو اولاد میں کثرت عطا کی۔ اب حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو جو اللہ رب العزت کی ذات نے کثرت عطا کی، ادھر مصطفیٰ کو کثرت عطا کی امت کی، ادھر غوث العظم کو کثرت عطا کر دی مریدین کی۔ آج بھی روئے زمین پر سب سے زیادہ جس کے مرید مسلمان ہیں وہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ 14 سلاسل طریقت ہیں، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن جو میرے مطالعہ میں آئے 14 سلاسل طریقت ہیں، اور ہر سلسلہ طریقت جو ہے وہ حضور غوث العظم سے جا کر ملتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں ڈائریکٹ قادری، سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونے والے، جس طرح میں ہوں تو میں اپنے آپ کو سلسلہ قادریہ میں بتاتا ہوں، میرے نام کے ساتھ قادری لگتا ہے تو میرا ڈائریکٹ سلسلہ قادریہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کے جو مرید ہیں وہ چشتی کہلواتے ہیں، اور چشتی بھی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید۔ شیخ شہاب الدین سہروردی وہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، وہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ گویا سلسلہ سہروردیہ وہ بھی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید، ویسی شاذلی رفاعی سارے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں۔ اور امت میں کثرت آقا علیہ السلام کو دی، مریدین میں کثرت حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کو دی۔ کرامات معجزات میں آقا علیہ السلام کو کثرت عطا کی، اور کرامات میں حضور عبد القادر جیلانی کو کثرت عطا فرمائی۔ اولاد میں جس طرح آقا علیہ السلام کو کثرت عطا فرمائی، اسی طرح حضور غوث العظم کو بھی کثرت عطا فرمائی، کہ آج تک ابھی آپ دیکھیں سب سے زیادہ جس کی اولاد اس روئے زمین پر موجود ہے سادات، وہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی نسل میں سے ہیں، آپ کی اولاد پاک میں سے ہیں سب سے زیادہ سادات۔ تو آقا علیہ السلام کو جس طرح کثرت عطا کی، اسی طرح حضور غوث العظم کو بھی کثرت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اب دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیں احباب ذی وقار کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ صرف ولایت میں غوث العظم نہیں ہیں، آپ صرف ولایت میں ہی غوث العظم نہیں ہے، نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، ولی نبی کی شان ہوتا ہے، اور ولی کی شان اس کا علم ہوتا ہے، اس کے مریدین ہوتے ہیں، اس کا علم ہوتا ہے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ صرف ولایت میں ہی غوث العظم نہیں بلکہ آپ علم میں بھی غوث العظم ہیں، کہ علم میں بھی کوئی آج تک آپ کے پائے کا شخص نہیں آیا، اتنا اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو علم عطا کیا، علم لدنی بھی عطا فرمایا اور علم حال اور علم قال بھی عطا فرمایا۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کو اگر آپ علمی حوالے سے علمی مقام و مرتبہ دیکھ کر اگر آپ چاہیں کہ ان کو کوئی لقب دیا جائے تو آپ امام الاکبر کا لقب ان کو دیں گے، یہ سب سے بڑے امام، علم میں سب سے بڑے امام حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، کیونکہ ولایت کی دلیل علم ہوتا ہے، ولی کی شان اس کا علم ہوتا ہے۔ تو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ مفسر قرآن بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، آپ سے جید اور جلیل القدر
جو آئمہ بعد میں آئے انہوں نے ذانو تلمذ طے کیا، انہوں نے آپ سے پڑھا، آپ سے سیکھا، علم الحدیث آپ نے پڑھایا، علم التفسیر پڑھایا، علم العقیدہ، علم الفقہ، علم تصوف، علم معرفت، فنی علوم، فتویٰ اور دیگر کئی قسم کے 60 علوم آپ اپنے مدرسہ میں لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ 60 علوم آپ پڑھایا کرتے، اور روزانہ صبح جب مدرسہ میں جا کے بیٹھتے، شام تک درس و تدریس کرتے، تو 13 علوم روزانہ آپ پڑھایا کرتے، 13 کتابیں پڑھایا کرتے روزانہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہر سال آپ کا جو مدرسہ تھا، اس مدرسہ سے ہر سال 3000 لوگ فارغ التحصیل ہوتے، 3000 لوگ فارغ التحصیل ہوتے۔ اور آپ کے شاگردوں کا عالم یہ تھا، آپ کے شاگردوں کی کثرت یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا، القدس کو فتح جس نے کیا تھا، یروشلم کو، تو اس کی فوج کا آدھے سے زیادہ جو حصہ تھا وہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگردوں کا تھا۔ اس کی آدھی سے زیادہ فوج حضور غوث پاک کی شاگرد تھی، اور کچھ فوج کا حصہ امام غزالی کے مدرسہ نظامیہ کے شاگرد تھے۔ دونوں کے، امام غزالی کے شاگرد بھی تھے اور حضور غوث العظم کے شاگرد بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں موجود تھے کہ جس نے القدس کو فتح کیا تھا۔ پھر آپ کے علم کا جو عالم ہے وہ یہ کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے خلیفہ اور آپ کے شاگرد بھی ہوئے اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی، انہوں نے ایک وقت آیا کہ علم سیکھا اور پھر چاہا کہ اب یہ علوم تو میں نے قرآن بھی سیکھ لیا، حدیث بھی سیکھ لی، فقہ بھی سیکھ لی، اب میں علم الکلام سیکھوں، علم فلسفہ سیکھوں، علم المنطق سیکھوں، اور یہ سارا کچھ سیکھ کے پھر میں کوئی اور کام کروں۔ تو وہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آ گئے اور آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے، اور دل میں خیال تھا کہ میں یہ جو 3 علوم ہیں میں سیکھوں یا نہ سیکھوں، یہ مشورہ کروں گا، حضور غوث پاک سے مشورہ کروں گا اور پوچھوں گا کہ حضور مجھے یہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آپ نے ابھی مجلس میں بیٹھے تھے، حضور غوث پاک واعظ فرما رہے تھے، ممبر پر تقریر فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، ابھی انہوں نے اپنی بات نہیں کہی، شیخ شہاب الدین نے اپنی بات نہیں کہی۔ آپ ممبر پر تقریر کرتے کرتے حضور غوث العظم فرمانے لگے کہ اے شہاب الدین بات سن، یہ جن علوم کے پیچھے تو پڑا ہوا ہے یہ کبھی قبر میں کام نہیں آئیں گے، اگر قبر میں کام آنے والے علوم کو سیکھنا ہے تو پھر ہمارے پاس آ، ہم سے قرآن بھی سیکھ، حدیث بھی سیکھ اور تفسیر بھی سیکھ۔ وہ حیران رہ گئے کہ میں نے تو ابھی اظہار ہی نہیں کیا، میں نے تو مشورہ کیا ہی نہیں۔ وہ جان گئے کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بات آپ کے دل میں ڈال دی ہے اور آپ کو کشف ہو گیا ہے۔ اب یہ 2 یا 3 واقعات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اہل حدیث کے سب سے بڑے عالم اہل الحدیث کے، کہ جو حضور غوث العظم کے منکروں میں شمار ہوتے ہیں، جو ان کی ولایت کو نہیں مانتے، خود ان کو نہیں مانتے، یہ ان کے سب سے بڑے امام علامہ ابن تیمیہ کی کتاب سے ہیں۔ ان کے امام ابن تیمیہ، یہ ان کی کتاب سے میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں کہ وہ حضور غوث العظم کے متعلق کیا کیا لکھا کرتے تھے اور ان کے عقائد کیا تھے۔ اور شیخ ابن تیمیہ وہ حضور غوث العظم کے مریدوں میں شمار ہوتے تھے، آپ کے عقیدت مند تھے علامہ ابن تیمیہ۔ تو پھر دوسرا جو واقعہ انہوں نے لکھا علامہ ابن تیمیہ نے، وہ امام نحو اور امام ادب امام یحییٰ بن نجاح الادیب تھے، وہ امام نحو تھے، اور نحو اور صرف یہ بڑی مشکل ترین کتابیں ہیں۔ درس نظامی جو لوگ جانتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ اہل عرب جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے کھچکاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اللہ کرے جھوٹ ہی ہو، نہ ہی پڑھنا پڑے،
یہ اتنا خشک مضمون ہے اور اتنا خشک موضوع ہے، دماغ کھپانے والا گرامر ہے۔ تو وہ جو امام تھا نحو میں اور ادب میں، وہ نحو اور ادب کا امام، وہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ ادب ایک ایسا مضمون ہے، ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس میں بات کو سمجھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ جو پرانے عرب کے لوگ تھے ان کے اشعار کو پڑھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے تاکہ اس سے ادب کا پتہ چلے۔ وہ علم الادب ہوتا ہے، وہ علم الکلام ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ شاعرانہ مزاج بھی تھے، علم نحو بھی تھا، علم ادب بھی تھا ان کے پاس، تو وہ ایک دن سوچنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے یہ بڑے شعر پڑھتے ہیں، تو آج مجھ سے بڑا شاعر کون ہو سکتا ہے؟ غوث پاک تو جو ہیں سو ہیں، میں سب سے بڑا شاعر ہوں، میرے پاس جو شعروں کا خزانہ ہے وہ تو اخیر ہے۔ تو غوث پاک کے پاس کتنے کو شعر ہیں، آج میں دیکھتا ہوں جا کے۔ وہ حضور غوث پاک کی مجلس میں چلے گئے اور جا کے بیٹھ گئے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے شعر پڑھتے رہے۔ اب وہ کہتے کہ اگر تو میں اپنے ہاتھوں پہ گنوں تو میں بھول جاؤں گا۔ وہ داغا ایک ساتھ لے گئے، ایک داغا لے گئے ساتھ۔ وہ جب حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کوئی شعر پڑھتے تو وہ اس داغے کو گانٹھ دے لیتے کہ بعد میں فری ہو کے گن لوں گا کہ انہوں نے کتنے شعر پڑھے ہیں، تو ایک گانٹھ دے لیتے۔ اچانک گانٹھ دیتے دیتے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمانے لگے کہ اے محمد بن، اے یحییٰ بن نجار، خدا کا خوف کر، میں یہاں امت کی گانٹھیں کھول رہا ہوں اور تیرا عالم یہ ہے کہ تو بار بار ان گانٹھوں کو باندھتا چلا جا رہا ہے۔ میں امت کی گانٹھیں کھول رہا ہوں اور تو گانٹھ باندھتا چلا جاتا ہے۔ ان گانٹھوں کو کھول دے، جو سیکھنا ہے آ کے مجھ سے سیکھ، میں تجھے سکھاتا چلا جاؤں گا۔ یہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا علمی مقام و مرتبہ تھا۔ پھر محمد بن خشاب نحوی وہ آئے اور انہوں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں مجھ سے بڑا نحو کا امام کوئی نہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ غوث العظم نحو کی کتنی گرامر سکھاتے ہیں، نحو کتنا سکھا دیتے ہیں، کتنا پڑھا دیتے ہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے، امام محمد بن خشاب نحوی، وہ آ کے حاضر ہو گئے اور بور ہو گئے، سنتے سنتے خطاب مجلس سنتے سنتے بور ہو گئے کہ بھئی میں تو آیا تھا نحو سیکھنے کے لیے اور یہاں نحو کا نام و نشان ہی کوئی نہیں، نحو پر کلام ہی کوئی نہیں کیا، تو یہ کہاں کے نحوی ہیں، یہ کہاں کے استاذ ہیں کہ ان کو نحو ہی نہیں آتی۔ جب یہ خیال ان کے دل میں آیا، اسی لمحے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے منبر پر بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محمد بن خشاب، تم اپنی نحو کو اللہ کے ذکر کی مجلسوں پر ترجیح دیتے ہو؟ خدا کی عزت کی قسم، جن کتابوں کو لے کے تو چلتا پھر رہا ہے، جن علوم کے پیچھے تو مارا پھر رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم یہ سارے کے سارے علوم میں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل و دماغ سے گزار دیے ہوئے ہیں۔ ادھر آ، اللہ کے ذکر کی مجلس میں بھی بیٹھ اور جو علم سیکھنا ہے میرے پاس آ کے سیکھ، میں تجھے بتاؤں گا علم النحو کیا ہے، علم المنطق کیا ہے، علم فلسفہ کیا ہے اور علم الصرف کیا ہے۔ یہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ تھا۔ لوگوں، آج لوگوں نے جھوٹی کرامات کے ذریعے، ڈول بنگڑے اور دمالوں کے ذریعے، جھوٹے قصے اور کہانیوں کے ساتھ تصوف کو بدنام کر دیا ہے۔ لوگوں، اولیاء کی تعلیمات یہ نہیں رہیں۔ اولیاء نے کبھی پسند نہیں کیا کہ ہمارے درباروں پہ آ کے بنگڑے ڈالے جائیں، ڈھول پیٹے جائیں۔ ہمیشہ سب سے بڑے جو ولی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، آج بھی ان کا قائم کردہ مدرسہ ان کے مزار شریف کے ساتھ موجود ہے۔
ان کی آرام گاہ کے ساتھ آج بھی ان کا مدرسہ موجود ہے، آج بھی لوگ ان کے مدرسے سے علم لے رہے ہیں کہ جو آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے قائم کیا تھا۔ حضور داتا صاحب ہیں، آپ کے مزار کے ساتھ آپ کی مسجد موجود ہے، مدرسہ موجود ہے۔ ارے ولی جو ہوتا ہے، ولی کا جو جاریہ صدقہ ہوتا ہے اور ولی کی جو جاری و ساری کرامت ہوتی ہے وہ اس کا علم ہوتا ہے۔ ولی کا علم اس کی کرامت ہوتی ہے، علم اس کی شان ہوتا ہے۔ اور اولیاء کی تعلیمات کبھی بھی نہ جھوٹ رہی ہیں نہ نفرت کی رہی ہیں۔ اولیاء نہ نفرت کرتے ہیں نہ نفرت سکھاتے ہیں، اولیاء نہ کینہ اور بغض رکھتے ہیں نہ کینہ اور بغض سکھاتے ہیں۔ اولیاء ہمیشہ جوڑتے ہیں اور فساد کرنے والے لوگ ہمیشہ پھوڑتے رہتے ہیں۔ لوگوں، اولیاء کی مجلسوں میں بیٹھو، اولیاء کی صحبتوں کو لو اور ہمیشہ انسانیت کو جوڑنے کی کوشش کرو، انسانیت کو جوڑو، خود انسانیت کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے دلوں کو حسد، کینہ، بغض سے، نفرت سے پاک کر لو اور ہمیشہ اولیاء اور طرقائے سلاسل جو ہیں ہمیشہ ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت اور مودت ہمارے دلوں میں نازل فرمائے اور ہمیں ہمیشہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں میں شامل رکھے اور بروز قیامت حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں پہچان لیں اور اپنا مرید سمجھ کے ہماری شفاعت کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔